السلام علیکم ویورز، دینی معلوماتی سوالات میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں لائی ہوں آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے انوکھے اور دلچسپ سوالات، تو آئیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: قرآن پاک میں ہاروت اور ماروت کا تذکرہ کتنی بار آیا ہے؟ جواب: قرآن پاک میں ہاروت اور ماروت کا تذکرہ ایک مرتبہ آیا ہے۔ سوال: جنگ یمامہ کس مسلمان خلیفہ کے دور میں لڑی گئی تھی؟ جواب: جنگ یمامہ مسلمان خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں لڑی گئی تھی۔ سوال: بنو عباس کا اصل بانی کون تھا؟ جواب: بنو عباس کا اصل بانی منصور تھا۔ سوال: حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بیعت کیوں نہ لی؟ سوال: حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بیعت اس لیے نہیں لی کیونکہ ان کا نام خلافت کے لیے پیش کیا جا رہا تھا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کس گناہ کو عظیم قرار دیا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے شرک کو عظیم قرار دیا ہے۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر حجرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا میں تشریف لائے تو کس رد عمل کا اظہار کیا؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اشک بار آنکھوں کے ساتھ چادر ہٹا کر دیدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اور دونوں آنکھوں کے درمیان جبین اقدس پر بوسہ دیا۔ سوال: کس انصاری نے سب سے پہلے اپنا مکان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نذر کیا؟ جواب: حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اپنا مکان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نذر کیا تھا۔ ازواج مطہرات کے مکان انہی کی زمین پر تعمیر کیے گئے۔ سوال: بیت المقدس کی فتح کے وقت چابیاں کس صحابی کے حوالے کی گئیں؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ سوال: ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کون سے تحائف بھجوائے؟ جواب: ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بہت سے ہدیے اور تحائف اور 7 سونے اور چاندی کی اینٹیں اور 7 پردے زر بفت کے آپ علیہ السلام کے پاس بطور ہدیہ و تحائف ارسال کیے۔ سوال: عاد ثانیہ اور عاد قوم کس قوم کو کہا جاتا ہے؟ جواب: عاد ثانیہ اور عاد قوم قوم سمود کو کہا جاتا ہے۔ سوال: حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو تیر کا زخم آیا اور آپ غزوہ بنو قریظ کے بعد انتقال کر گئے، بتائیں آپ رضی اللہ عنہ کے تیر لگنے کے کتنے دن بعد انتقال ہوا؟ جواب: حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو تیر کا زخم آیا اور آپ غزوہ بنو قریظ کے بعد انتقال کر گئے، آپ رضی اللہ عنہ کو تیر لگنے کے 25 دن بعد انتقال ہوا۔ سوال: بیت المعمور کو کس نبی کے لیے زمین پر لایا گیا تھا؟ جواب: بیت المعمور کو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے زمین پر لایا گیا تھا۔ سوال: مجوسی کتنے خداؤں کو مانتے ہیں؟ جواب: مجوسی 2 خداؤں کو مانتے ہیں۔ سوال: سب سے بزرگ فرشتے کون سے ہیں؟ جواب: سب سے بزرگ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔
سوال: حضرت ایوب علیہ السلام کی عمر اس وقت کتنی تھی جب آپ آزمائش میں مبتلا ہوئے تھے؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام کی عمر اس وقت 70 سال تھی جب آپ آزمائش میں مبتلا ہوئے تھے۔ سوال: امتیں کتنی ہیں اور کہاں کہاں ہیں؟ جواب: اللہ نے 1000 امتیں پیدا فرمائی ہیں، جن میں سے 600 دریا میں رہتی ہیں اور 400 خشکی پر رہتی ہیں۔ سوال: سب سے پہلے کاغذ پر کس نے لکھا؟ جواب: سب سے پہلے کاغذ پر حجاج بن یوسف نے لکھا۔ سوال: زبور کب نازل ہوئی؟ جواب: زبور توریت کے 482 سال بعد نازل ہوئی۔ سوال: اعتکاف واجب کے لیے روزہ شرط ہے یا نہیں؟ جواب: اعتکاف واجب کے لیے روزہ شرط ہے۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں کی تعداد بتائیں۔ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب 26 ذوالحجہ 23 ہجری کو فجر کی نماز کے وقت زخمی ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے کس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ نماز کی امامت کے لیے کھڑا کر دیا؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب 26 ذوالحجہ 23 ہجری کو فجر کی نماز کے وقت زخمی ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ نماز کی امامت کے لیے کھڑا کر دیا۔ سوال: حضرت جالوت کی وفات کے بعد کون بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا؟ جواب: حضرت جالوت کی وفات کے بعد حضرت داؤد بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ سوال: زیادہ رونے کی وجہ سے کس نبی کے چہرے مبارک پر گڑھے بن گئے تھے؟ جواب: زیادہ رونے کی وجہ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے چہرے مبارک پر گڑھے بن گئے تھے۔ سوال: سب سے پہلے شاعر جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں نظم لکھی، اس کا نام بتائیں۔ جواب: سب سے پہلے شاعر جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں نظم لکھی، اس کا نام حسان بن ثابت تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر پانی کس نے چھڑکا اور کتنا چھڑکا، کدھر سے شروع کیا تھا؟ جواب: حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے چھڑکا، ایک مشک چھڑکا اور سرہانے کی طرف سے شروع کیا تھا۔ سوال: سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا؟ جواب: سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا۔ سوال: کون سے پیغمبر کے ایمان کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے دی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے دی۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کتنا عرصہ کشتی پر سوار رہے؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام 6 ماہ تک کشتی پر سوار رہے۔ سوال: قیامت سے کتنے سال پہلے تمام مسلمانوں کی روح قبض کر لی جائے گی؟ جواب: قیامت سے 40 سال پہلے تمام مسلمانوں کی روح قبض کر لی جائے گی۔ سوال: سب سے پہلے کس چیز کی پوجا کی گئی؟ جواب: سب سے پہلے وت نامی ایک بت کی پوجا کی گئی۔ سوال: کس نبی کی شادی کے لیے جنت سے حور لائی گئی؟
جواب: حضرت شیس علیہ السلام کی شادی کے لیے جنت سے حور لائی گئی۔ سوال: حدیث میں کیسے سونے سے منع فرمایا گیا ہے؟ جواب: رات یا دن کے وقت جب بھی سوئیں پیٹ کے بل نہ لیٹیں۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ یہ تو جہنمیوں کا لیٹنا ہے۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نماز کی حالت میں خنجر مارنے والے شخص کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نماز کی حالت میں خنجر مارنے والے شخص کا نام ابو لولو فیروز تھا۔ سوال: پہلے مسلم مفکر کا نام بتائیں جنہوں نے سب سے پہلے تاریخ کو سائنس کا نام دیا تھا۔ جواب: ابن خلدون نے سب سے پہلے تاریخ کو سائنس کا نام دیا تھا۔ سوال: قرآن کی 7 منزلیں کس نے مقرر کیں؟ جواب: قرآن کی 7 منزلیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر کی۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس عمل کے متعلق فرمایا ہے کہ اس کے کرنے سے مسلمان زنا جیسے گناہ کبیرہ سے بچ جاتا ہے؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کے عمل کے متعلق فرمایا ہے کہ اس کے کرنے سے مسلمان زنا جیسے گناہ کبیرہ سے بچ جاتا ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5ویں زوجہ ہونے کا اعزاز کسے حاصل ہے؟ جواب: حضرت زینب رضی اللہ عنہا بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کو۔ سوال: خندق کی کھدائی کے دوران کیا چیز آ گئی تھی جسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توڑا؟ جواب: خندق کی کھدائی کے دوران چٹان کا ٹکڑا آ گیا تھا جسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توڑا۔ سوال: دوسری وحی میں اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس لقب سے مخاطب کیا ہے؟ جواب: دوسری وحی میں اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدثر کے لقب سے مخاطب کیا ہے۔ سوال: انجیل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا نام درج ہے؟ جواب: انجیل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام فارکلیت درج ہے۔ سوال: نکاح کرنا کیسا ہے؟ جواب: نکاح کرنا سنت ہے۔ سوال: کس نبی کی توحید ایک امت کے برابر تھی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید ایک امت کے برابر تھی۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کھجور کا درخت کس نے لگایا؟ جواب: حضرت انوش علیہ السلام نے دنیا میں سب سے پہلے کھجور کا درخت لگایا۔ سوال: نماز میں کس طرح بازو بچھانا منع ہے؟ جواب: رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے تم میں سے کوئی بھی مرد یا عورت اپنے بازو سجدے میں ایسے نہ بچھائیں جس طرح کتا بچھاتا ہے۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے تمام نبیوں میں پیارے اور محبوب نبی ہیں اور تمام مخلوقات کے نبی ہیں۔ سوال: خانہ کعبہ میں سب سے پہلی اذان کون سی دی گئی تھی؟ جواب: خانہ کعبہ میں سب سے پہلی اذان ظہر کی دی گئی تھی۔ سوال: وہ کون سا چھوٹا سا کلمہ ہے جو غم اور پریشانی کی دوا ہے؟ جواب: وہ چھوٹا سا کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے لیکن اصل میں بہت بڑا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ جو شخص اس کلمے کو پڑھا کرے یہ اس کے لیے 99 دکھ، غم، فکر اور بیماریوں کی دوا ہے، جس میں سب سے ہلکی بیماری پریشانی ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آنے کے بعد کتنے سال تک حیا سے آسمان کو نہ دیکھا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آنے کے بعد 300 سال تک حیا سے آسمان کو نہ دیکھا تھا۔ سوال: شہادت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: شہادت کے لغوی معنی گواہی دینا ہے۔ سوال: سامری نے بچڑا کتنے دنوں میں بنا کر تیار کیا تھا؟ جواب: سامری نے بچڑا 3 دن میں بنا کر تیار کیا تھا۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت پر بیٹھنے کے کتنے سال بعد بیت المقدس کی تعمیر کروائی؟ جواب: بادشاہ بننے کے 4 سال بعد بیت المقدس کی تعمیر کا آغاز کیا۔ سوال: مشرکین و کفار کی چھوٹی نابالغ اولادیں آخرت میں کس جگہ رہیں گی؟ جواب: صحیح قول کے مطابق مشرکین و کفار کی چھوٹی نابالغ اولادیں آخرت میں جنت میں جائیں گی اور یہ اہل جنت کے خادم ہوں گے۔ سوال: حضرت جبرائیل علیہ السلام کس صحابی کی مدد کے لیے آتے تھے؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے آتے تھے۔ سوال: پہلے زمانے میں کون سی قوم سب سے زیادہ امیر اور طاقتور تھی؟ جواب: قوم ہود علیہ السلام سب سے زیادہ امیر اور طاقتور تھی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا عمرہ کب ادا کیا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا عمرہ سن 7 ہجری میں ادا کیا۔ سوال: قوم سمود کے لوگ کہاں گھر بناتے تھے؟ جواب: قوم سمود کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ لوگ پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے۔ سوال: نماز میں کتنے فرائض ہیں اور کون سے ہیں؟ جواب: نماز کے 6 فرائض ہیں: 1 تکبیر تحریمہ، 2 قیام، 3 قرات، 4 رکوع، 5 سجود، 6 آخری قضا۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو کتنی دور سے آ گئی تھی؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس قمیص کی خوشبو 80 میل کے فاصلے سے آ گئی تھی، جو اس وقت 8 روز کی مسافت کا راستہ تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ 30 میل کی دوری سے اس قمیص کی خوشبو آ گئی تھی۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی کا نام بشامہ بنت اسماعیل علیہ السلام تھا۔ سوال: پہلا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس جگہ پر دیا تھا؟ جواب: پہلا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر دیا تھا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک کتنا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک 60 ہاتھ تھا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں آخری چیز کیا کھائی تھی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں آخری چیز گہیوں کھائی تھی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سے کس نے غزوہ تبوک کے بعد وفات پائی؟ جواب: سیدہ ام کلثوم زوجہ سید عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے شعبان 9 ہجری کو وفات پائی۔
سوال: سفر جنگ تبوک کے دوران کتنے آدمی ایک اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے؟ جواب: سفر جنگ تبوک کے دوران 18 آدمی ایک اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار سور میں کتنے دن قیام فرمایا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار سور میں 3 دن قیام فرمایا۔ سوال: وہ کون سے صحابی تھے جن کی شہادت کے بعد لاش کو زمین نگل گئی تھی؟ جواب: حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد لاش کو زمین نگل گئی تھی۔ سوال: یوم زینت کون سا دن ہے؟ جواب: یوم زینت فرعون کی سالگرہ کا دن ہے۔ سوال: کون سے نبی تھے جو لاٹھی پر ٹیک لگائے تھے کہ ان کی روح قبض ہو گئی؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام تھے جو لاٹھی پر ٹیک لگائے تھے کہ ان کی روح قبض ہو گئی۔ سوال: جو بادشاہ کشتی غصب کر لیا کرتا تھا اور اس کے خوف سے حضرت خضر رضی اللہ عنہ نے مساکین کی کشتی میں نقص پیدا کر دیا کرتے تھے، اس بادشاہ کا نام کیا تھا؟ جواب: اس بادشاہ کا نام جیسور تھا، یہ غصہ کا بادشاہ تھا۔ بعض حضرات نے اس کا نام بدو بن بدوسکر کیا ہے اور یہ جزیرہ اندلس میں رہتا تھا۔ سوال: موت کا فرشتہ ایک وقت میں کتنی روحیں قبض کر سکتا ہے؟ جواب: موت کا فرشتہ ایک وقت میں 1,00,000 روحیں قبض کر سکتا ہے۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر کس چیز کی اپیل فرمائی؟ جواب: رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر لوگوں سے جہاد فنڈ کی اپیل فرمائی۔ سوال: مریض کو کون سے گروپ کا خون لگوانا جائز نہیں؟ جواب: مسلمان مریض کو غیر مسلم کا خون لگانا بہتر نہیں ہے، کیونکہ کافر کے خون میں جو اثرات خبیثہ ہیں ان کے منتقل ہونے اور اس پر اثر انداز ہونے کا قومی خطرہ ہے۔ اسی لیے صلاح امت نے فاسقہ عورت کا دودھ پلوانا بھی پسند نہیں کیا، لہٰذا مسلمان مریض کو غیر مسلم کا خون لگانے سے حتی الوسع اجتناب بہتر ہے۔ ضرورت ہو اور کوئی صورت نہ ہو تو لگا لیا جائے۔ سوال: احادیث کے مطابق دجال کی ماں کیسی ہوگی؟ جواب: احادیث کے مطابق دجال کی ماں موٹی ہوگی۔ سوال: مسجد نبوی کی محراب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، یہ محراب بعد میں کس کے زمانے میں کس نے تیار کرائی تھی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسجد نبوی کی محراب نہ تھی، یہ محراب سب سے پہلے ولید کے زمانے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بنوائی تھی۔ سوال: انسان کا کون سا عمل ایسا ہے جو شیطان کو غصہ دلاتا ہے؟ جواب: انسان کا مسواک کرنا ایسا عمل ہے جو شیطان کو غصہ دلاتا ہے۔ سوال: شیطان کا اصل نام کیا ہے؟ جواب: شیطان کا اصل نام عزازیل ہے۔ سوال: شیطان زمین پر سب سے زیادہ کس طرف ہوتے ہیں؟ جواب: شیطان زمین پر سب سے زیادہ مشرق کی طرف ہوتے ہیں۔ سوال: اللہ پاک نے پوری کائنات، ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اور جو کچھ ان میں ہے، یہ سب کا سب کل کتنے دنوں میں بنایا ہے؟ جواب: اللہ پاک نے پوری کائنات، ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اور جو کچھ ان میں ہے، یہ سب کا سب 6 دن رات میں بنایا ہے۔ سوال: حضرت شیس علیہ السلام کے چہرے کے قد و خال کس نبی سے ملتے جلتے تھے؟
جواب: حضرت شیس علیہ السلام کے چہرے کے خد و خال حضرت آدم علیہ السلام سے ملتے جلتے تھے۔ سوال: کون سے صحابی کی آواز 10 میل دور تک سنائی دیتی تھی؟ جواب: حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی آواز 10 میل دور تک سنائی دیتی تھی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتویں زوجہ مطہرہ کا درجہ کس سے حاصل ہوا؟ جواب: حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتویں زوجہ مطہرہ کا درجہ حاصل ہوا۔ سوال: مسجد اقصی کتنے عرصے میں مکمل ہوئی تھی؟ جواب: مسجد اقصی 7.5 سال کے عرصے میں مکمل ہوئی تھی۔ سوال: وہ کون سے صحابی تھے جو بغیر غسل جنابت غزوہ احد میں شریک تھے اور جو غسیل ملائکہ لقب سے مشہور ہوئے؟ جواب: حضرت حنظلہ بن عمیر رضی اللہ عنہ بغیر غسل جنابت غزوہ احد میں شریک تھے اور جو غسیل ملائکہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ سوال: کس صحابیہ رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کا امام بنایا تھا؟ جواب: حضرت ام ورقہ بنت عبداللہ رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کا امام بنایا تھا۔ سوال: گھر میں جنات کی موجودگی کی 5 نشانیاں کون سی ہیں؟ جواب: 1. اچانک گھر میں بدبو یا خوشبو آنا جبکہ کسی نے خوشبو نہ لگائی ہو۔ 2. گھر میں خون کے چھینٹے گرنا جبکہ خون والی چیز گھر میں موجود نہ ہو۔ 3. گھر میں رکھے ہو کپڑے خود بخود کٹ جانا۔ 4. گھر میں کسی کے چلنے کی آواز آنا یا کسی کی موجودگی کا بار بار احساس ہونا۔ 5. گھر میں بلا وجہ آوازیں آنا جیسے کوئی گزر رہا ہے یا بھاری چیز گھسیٹے جانے کی آواز آنا یا کسی کے ہنسنے یا باتیں کرنے کی آواز آنا۔ ایسی صورت گھر کے تمام افراد نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں اور اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ بھی کریں۔ سوال: مکہ میں پہلی مسجد کس نے بنائی تھی؟ جواب: مکہ میں پہلی مسجد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بنائی تھی۔ سوال: غار سور کے تمام سوراخ کس نے بند کیے تھے؟ جواب: غار سور کے تمام سوراخ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بند کیے تھے۔ سوال: حضرت حوا کے بطن سے کتنے بچے پیدا ہوئے؟ جواب: ابن جریر طبری نے کہا ہے کہ حضرت حوا کے بطن سے 40 بچے پیدا ہوئے اور دوسرا قول یہ ہے کہ 120 بچے پیدا ہوئے۔ سوال: محمود غزنوی کس کا بیٹا تھا؟ جواب: محمود غزنوی سبکتگین کا بیٹا تھا۔ سوال: کیا شیطان دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہو سکتا ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کو دروازے بند کر دو، برتن ڈھانپ دو یا الٹا دو۔ ڈھانپنے کو کچھ نہ ملے تو اللہ کا نام لے کر ہی رکھ دو۔ مشکیزوں کے منہ باندھ دو، چراغ بجھا دو کیونکہ نہ شیطان دیوار پھلانگ سکتے ہیں، نہ بند دروازے کھول سکتے ہیں اور نہ برتن کا ڈھکن اٹھا سکتے ہیں اور نہ بندھی ہوئی چیز کا تسمہ کھول سکتے ہیں۔ سوال: قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کا نام کیا ہوگا؟ جواب: قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کا نام ابو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ سوال: کس کی نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوتی؟ جواب: حرام کا ایک بھی لقمہ کھانے والے کی نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوتی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں پر کبھی مکھی بیٹھی؟
جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں پر کبھی کوئی مکھی نہیں بیٹھی۔ سوال: حدیث مبارکہ میں جنت کے پھول کسے کہا گیا ہے؟ جواب: حدیث مبارکہ میں جنت کے پھول بچوں کو کہا گیا ہے۔ سوال: سورۃ نور کس مشہور غزوہ کے بعد نازل ہوئی؟ جواب: سورۃ نور مشہور غزوہ احزاب کے بعد نازل ہوئی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کس صحابی نے جماعت کروائی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جماعت کروائی۔ سوال: مسلمانوں کے پہلے بحری بیڑے میں کل کتنے جہاز شامل تھے؟ جواب: مسلمانوں کے پہلے بحری بیڑے میں کل 1000 جہاز شامل تھے۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کتنی زبانوں کا علم دیا تھا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے 72 زبانوں کا علم دیا تھا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آئی ہوں گی، تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔